بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اقبال کا فن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور بات ہو رہی تھی افکار اقبال میں سے تقلید پر، اغیار کی پیروی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ تقلید، جیسا کہ میں نے آپ پچھلی کلاس میں کہا تھا کہ تقلید اپنوں کی تقلید کے خلاف تو نہیں ہے اقبال، لیکن اغیار کی تقلید کے انتہائی خلاف ہے، کیونکہ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا۔ پیروی کے لیے، تقلید کے لیے ہمارے ہاں اقبال کے پیغام کے مطابق ہمارے ہاں قرآن و سنت موجود ہے، توحید موجود ہے۔ ہمیں کسی دوسروں کی، غیروں کی، اغیار کی تقلید کی کوئی ضرورت نہیں، اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر ہمارا انجام یا حال وہی ہوگا جو کوے کا ہوا تھا۔ پچھلی کلاس میں نے یہ شعر ضرور آپ کو سنایا تھا، اس موقع پر پھر سنا دیتا ہوں۔ ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی، خراب کر گئی شاہین بچے کو صحبت زاغ۔ بہرحال اقبال کہتے ہیں کہ اغیار کی تقلید، اور اغیار کی تقلید کیا ہے؟ آپ کہیں گے یہ کیا چیز ہے؟ مغرب کی تقلید مراد ہے، مغربی تہذیب کی تقلید مراد ہے، اور اقبال ہرگز نہیں چاہتے، کیونکہ اقبال نے مغرب دیکھا ہے۔ اقبال نے انگریز کو یہاں بر صغیر پاکستان میں بنفس نفیس دیکھا ہے کہ وہ یہاں آ کر کیا کیا کرتے تھے۔ کسی کو کالے پانی بھیج رہے ہیں، کسی آزادی پسند کو پھانسی دی جا رہی ہے، کسی کو توپ کے ساتھ باندھ کر اڑایا جا رہا ہے، اور کبھی ٹیپو سلطان جیسے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ آج ہندوستان ہمارا ہے۔ تو کیا کیا باتیں ہم یاد کریں، کیا کیا حوادث یاد کریں۔ اقبال فرماتے ہیں، جب سرنگا پٹم جاتے ہیں اقبال، سلطان شہید ٹیپو سلطان کے مزار پر کھڑے ہو کر سوال و جواب کرتے ہیں، اور وہاں مکالمے کی صورت میں بات کرتے ہیں۔ ٹیپو سلطان کی طرف سے بھی خود جواب دیتے ہیں اپنے سوال کا۔ جب اقبال مزار پر جا کر کھڑے ہوتے ہیں تو ٹیپو سلطان فرماتے ہیں، کہتے ہیں، در جہاں تو زندہ رود، او زندہ رود، خوش ترک آید سرود اندر سرود۔ اب کہیں گے زندہ رود، زندہ رود ایک تو یہ کہ جاوید نامہ میں اقبال کا نام یا تخلص زندہ رود ہے، اقبال کا لفظ کہیں استعمال نہیں کیا گیا، اور زندہ رود ہمیشہ بہنے والا دریا، ہمیشہ بہنے والا، زندہ و پائندہ و تابندہ رہنے والا پانی یا دریا کو زندہ رود کہتے ہیں۔ ویسے زندہ رود ایک دریا ہے ایران میں جو اصفہان شہر میں سے بہتا ہے، اصفہان شہر کے درمیان سے بہتا ہے۔ مجھے اس کے کناروں اور سبززاروں پر گھومنے پھرنے کا خوشنما دلکش اتفاق ہوا،
اور اس دریا کے کناروں پر یہ لکھا ہوا ہے، شناختیں لگے ہوئے ہیں، جسے آپ بورڈ کہتے ہیں کہ زائندہ رود، وہ لہجے کا ذرا فرق، زائندہ رود، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا، بہنے والا دریا۔ اقبال کو اس لفظ سے بہت زیادہ محبت ہے یا محبت تھی۔ اگر کوئی زندہ رہتا ہے تو وہ گویا کہ ہمیشہ کے لیے متحرک رہتا ہے، حرکت کرتا ہے۔ اور اقبال کا ایک فلسفہ ہے، افکار اقبال میں ایک زوردار اور شاہزور پیغام ہے حرکت و عمل کا۔ اس لیے اقبال کو یہ لفظ بہت پسند ہے اور وہ اپنا نام زندہ رود رکھتے ہیں، جاوید نامہ۔ اور ویسے بھی جاوید نامہ میں آپ نے دیکھے، یہ ایک ایسی نظم ہے کہ اقبال مولانا روم کی مائیت میں، ہمراہی میں، ہر وقت متحرک رہتے ہیں آسمانوں پر، حتیٰ کہ جنت میں پہنچ کر وہاں بھی نہیں ٹھہرتے اور وہاں سے بھی آگے چلے جاتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ کیش ماں مانند موجے تیز گام، اختیار جادہ و ترک مقام۔ تو بات ہو رہی تھی اغیار کی تکلیف پر۔ اقبال کو اس بات کا بھی انتہائی دکھ تھا کہ انہوں نے آ کر، فرنگیوں نے آ کر ٹیپو سلطان جیسے شیر کو بھی شہید کیا اور کہا کہ آج ہندوستان ہمارا ہے۔ تو اقبال ٹیپو سلطان کے مزار پر پہنچتے ہیں، ٹیپو سلطان مزار کے اندر سے سوال کرتے ہیں، در جہاں تو زندہ رود، اس دنیا میں، اس جہان میں تو زندہ رود ہے، او زندہ رود، وہ بھی زندہ رود ہے۔ اب آپ کہیں گے او زندہ رود، اقبال زندہ رود ہو گیا، اور وہ زندہ رود وہ کون ہے؟ یہ دریائے کاویری ہے جو دکن میں سے بہتا ہے۔ دریائے کاویری آج بھی وہاں بہہ رہا ہے۔ تو او زندہ رود سے مراد دریائے کاویری ہے۔ دوسرا پھر پڑھتا ہوں، در جہاں تو زندہ رود، اے زندہ رود، اے اقبال، اس دنیا میں، اس جہاں میں تو زندہ رود ہے، او زندہ رود، دریائے کاویری بھی زندہ رود ہے۔ خوش ترک آید سرود اندر سرود، یہ بڑی خوشی کا مقام ہے کہ سرود سرود کے اندر آیا ہے۔ دریا کے بہنے کی آواز ایک خاص سر رکھتی ہے، ایک خاص لے رکھتی ہے۔ تو بھی زندہ رود ہے بہنے والا، دریائے کاویری بھی زندہ رود ہے۔ آگے جو طویل نظم ہے وہ میں اس لیے نہیں سناتا کہ اس کے مضامین اور ہیں، میں نے صرف یہ شعر اس لیے سنایا زندہ رود کا مطلب سمجھانے کے لیے، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، اور یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اقبال کو اپنوں سے کتنی محبت ہے اور ظالم، ستمگر، غاصبوں سے نفرت ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں اغیار کی تکلیف ہرگز ہرگز مت کرو، کیونکہ تہذیب نبی کارگاہ شیشہ گراں ہے۔ تہذیب نبی، تہذیب کے لفظ سے اقبال ہمیشہ اپنی شاعری میں تہذیب کے لفظ سے مراد، اقبال یا زندہ رود ہمیشہ مغربی تہذیب لیتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں تہذیب نبی کارگاہ شیشہ گراں ہے،
آداب جنوں شاعر مشرق کو سکھا دو کہ وہ اس شیشوں کے محل کو تہس نہس کرتے. دیوانے پتھر مارتے ہیں، خاص کر شیشوں پہ مارتے ہیں. آداب جنوں شاعر کہ میرے بس میں ہو تو میں اس تہذیب کو تہس نہس کر دوں. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. اپنا زمانہ پیدا کر، اپنا جہان پیدا کر. اگر زندوں میں ہے دوسروں کی تقلید، دوسروں کی دم مت پکڑ. قرآن تقلید مت کر. قرآن تقلید میں تباہی ہے، بربادی ہے. ہر کے از بندے خودی وارست مرد، ہر کے باب گانگاں پیوست مرد. ہر کے از بندے خودی وارست مرد، ہر کے باب گانگاں پیوست مرد. جو دوسروں کے ساتھ منسلک ہو گیا، دوسروں کی تقلید کرتے ہوئے، وہ غرق ہو جائے گا. اپنوں کا ساتھ مت چھوڑ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. تو جس شاخ پر ہے اسی شاخ کے ساتھ پیوستہ رہ. تو جس درخت کی شاخ ہے اسی درخت کی شاخ، اس سے ٹوٹ کر تو دوسرے درخت کے ساتھ جا کر کبھی سرسبز و شاداب نہیں رہ سکتا. در جہاں بالوں پر خیش کشودہ ناموز. اس دنیا میں اپنے پر نکالنا سیکھ، اپنے پروں سے اڑنا سیکھ. کہ پریدن نتواں با پر و بالے دیگراں. کہ دوسروں کے پر لگا کر تو پرواز نہیں کر سکتا. دوسروں کے پر لگا کر تو پرواز نہیں کر سکتا. تو ایک انچ بھی نہیں اڑ سکتا. پرواز اپنے ہی پروں کے ساتھ کی جاتی ہے. کیسی خوبصورت مثال کی ہے، کیسی خوبصورت دل نشین نصیحت کی ہے کہ تقلید کتنی بری چیز ہے. میں کہہ رہا تھا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لال و گل سے کلام پیدا کر. اور اٹھا نہ شیشہ گران فرنگ کے احساں، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر. فرنگیوں کے احسان مت اٹھا، فرنگیوں کی تقلید مت کر، فرنگیوں کی پیروی مت کر. ہندوستان ہی کی مٹی سے تو مینا و جام، یعنی اپنے وسائل سے زندگی بسر کرنے کی کوشش کر. اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے دوسروں کا دست نگر مت بن. گداگری مت کر، IMF کی طرف مت جا. لیکن اس کا کیا علاج کہ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو. مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے. تو اتنا کمزور اور ناتواں، بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ بے شرم اور بے غیرت ہو چکا ہے کہ رات 9 بجے کی قومی خبروں میں بڑے فخر سے اعلان کرتا ہے کہ IMF اتنے ارب ڈالر دینے پر رضامند ہو گیا. یہ گویا کہ اس حکومت نے بڑا تیر مارا ہے، کشمیر فتح کیا ہے کہ IMF قرضہ دینے پر رضامند ہو گیا. پہلے سے اقبال یہی فرماتے ہیں کہ دولت اغیار را رحمت شمر، رقص ہا گردے کلیسا کرد و مرد. اے تہی از ذوق و شوق و سوز و درد، می شناسی عصر ما با ما چه کر. عصر ما را ز ما بیگانه کر، از جمال مصطفیٰ بیگانه کر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی بجائے یورپ کی
پیروی شروع کر دیے. جو انتہائی تباہ کن اور خطرناک ہے، کیونکہ ہر کے از بندے خودی و رست مرد، ہر کے باب گانگاں پیوست مرد. اے کہ تو با خیش کردی کس نہ کر، روح پاک مصطفیٰ آمد بے درد. روح پاک مصطفیٰ آمد بے درد. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو تو نے اپنے ساتھ ظلم کیا، اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تڑپ اٹھی. اے ز افسون فرنگی بے خبر، اے فرنگیوں کے، انگریزوں کے، یورپ کے، مغرب کے جادو سے بے خبر انسان. فتنہ ہا در آستینش او نگر، اس کی آستین میں جو فتنے چھپے ہوئے ہیں تیرے خلاف، ان پر غور کر، ان کو دیکھ. از فریب او اگر خواہی نگر، اشترانش راز حوض خود برد. اگر تو اس کے فریب سے چھٹکارا، خلاصی، رہائی پانا چاہتا ہے، تو اس کے اونٹوں کو اپنے حوض پر سے بھگا دے. اس کے اونٹ کیا ہیں؟ استعارے ہیں. اس کے جہاز ہیں، اس کے ڈرون ہیں، اس کی توپیں ہیں، اس کی فوجیں ہیں. اشترانش راز حوض خود برد، اپنے حوض سے اس کے اونٹوں کو بھگا دے. حکمتش ہر قوم را آوارہ کر، وحدت آرابیاں صد پارہ کر. یورپ کی چالاکیوں نے ہر قوم کو آوارہ کر دیا، آرابیوں کی یعنی مسلمانوں کی وحدت کو، اتحاد کو صد پارہ کر. اور تو پھر بھی اس کی تکلیف، اندھا دھند تکلیف کیے پھرتا ہے. تا عرب در حلقہ دامش فتاد، جب سے عرب اس کے فریب میں پھنس گیا. آسماں یک دم ہماں او را نہ داد، تو آسمان نے پھر اسے ایک پل کی مہلت بھی نہ دی. اقبال سو طریقوں سے اغیار کی پیروی کرنے سے باز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی پیغام دیتے ہیں کہ وہی نہ ہے اس کے لیے ارجمند، رہے جس سے دنیا میں گردن بلند. دوسروں کی تقلید سے بچنے کے لیے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ضروری ہے. خود اعتمادی کی ضرورت ہے، جرأت کی ضرورت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور قرآن پر چلنے کی اشد ضرورت ہے. آئندہ کلاس میں اقبال نے مغربیوں کے خلاف، مغربیوں کی تقلید کرنے سے باز رہنے کے لیے جو مزید فرمایا، اس پر سیر حاصل تبصرہ کیا جائے گا انشاءاللہ.
والسلام.